میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہتمام دیکھیے، اہتمام۔ ارشاد اللہ کا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور پھر درمیان میں سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہیں تو محمد الرسول اللہ۔ انہیں درمیان میں واسطہ بنایا جا رہا، اہتمام دیکھیے، اور کہا جا رہا کہ آپ میرے بندوں سے جو ایمان والے ہیں، کل عبادی الذین آمنوا، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہا کر، چپکے چپکی بھی، علی الاعلان بھی۔ اس دن سے پہلے پہلے کہ جہاں تجارت نہیں ہوگی اور دوستی بھی کوئی نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے، اس گھڑی سے پہلے پہلے جہاں تجارت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی، خرچ کر لے۔ یہ اور اس جیسے بیسیوں اللہ کے ارشادات اور سینکڑوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خرچ کرنے پر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے، مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، بخیل تو وہ ہو جسے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہہ پہ یقین اور ایمان نہ ہو۔ جب اللہ کا کہا ہوا یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو بتائیے جسے اس پر ایمان ہو وہ بھی کبھی سود خور ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کبھی بخیل ہو سکتا ہے۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بھی سود پہ لگے کاروبار کو اور کسی بھی سود کی بنیاد پہ لگے زندگی کو آپ دیکھو، 40 سال کے بعد سر کی آنکھوں سے دیکھو گے تباہی کیسے آئی ہے۔ دیر سویر ہوگی، لیکن اللہ کا کہا تو سچا ہے نا۔ وَيُرْبِ صدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ فخر کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا ہے، اپنی حیثیت سے کرتا ہے، اللہ اسے پالتے ہیں، اور فرمایا ایسے پالتے ہیں جیسے تم بچڑے کو پالتے، اور اسے پالتے پالتے اتنا بڑا کر دیتے جیسے پہاڑ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں وہ صدقہ پہاڑ کے وزن کے ساتھ اس کے سامنے ہو، ایسے اللہ بڑھاتے ہیں۔ اور صرف وہاں نہیں بڑھاتے، یہاں بھی بڑھاتے۔ کوئی معاشی طور پہ پریشان ہو، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا وظیفہ بتا دیں، میاں صدقہ دینا شروع کر دو، میاں صدقہ دینا شروع کر دو، اپنی حیثیت سے دو، روپے دے دو، تھوڑی سی رقم دے دو، وظیفہ پوچھ رہے ہو، رزق کی آمد کا
وظیفہ پوچھتے ہو معاشی حالات کے اچھا ہونے کا، تو یہ تو وظیفہ اللہ نے بتایا۔ صدقہ دو گے تمہارا رزق بڑھ جائے گا، صدقات کے رزق سے اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا 100% یقینی کون وظیفہ دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم کے پیچھے اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، جو وہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے روک نہیں سکتی۔ جو وہ نتیجہ دینا چاہیں، جو ثمرہ دینا چاہیں، دنیا کے ساری طاقت بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی نہیں روک سکتے۔ تو مؤثر ترین وظیفہ ہے صدقہ، مال بڑھا دیتا ہے۔ وَيُرْبِ صدقہ۔ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے قومی مزاج سخاوت رہا ہے، سخی۔ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ سخی لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے، لوگوں کے خدا کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے۔ بخیل اللہ ابھی اس سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ السخی حبیب اللہ۔ تو مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت ہے، اور شیطان کا مزاج، شیطانی مزاج کیا ہے؟ نام و نمود میں، دکھلاوے میں، ریا میں، گناہوں میں خرچ کرنا، یہ شیطانی مزاج۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر رہا ہے۔ شہرت جو ملے گی، تعریف جو ہوگی، واہ واہ جو ہوگی، نام و نمود ہوگا، فرمایا یہ شیطانی مزاج ہے۔ مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صبح ہوتی ہے، دو فرشتے سورج کے دائیں بائیں نمودار ہوتے، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما دے۔ دوسرا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہر صبح سورج نکلنے کے ساتھ یہ دو فرشتے بھی نمودار ہوتے، خرچ کرنے والا۔ تو مسلمانوں کا مزاج رہا ہے سخی۔ دولت پیسہ اکٹھا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خرچ کرنے کی چیز ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خرچ بھی اس وقت کرو جب تم صحت مند ہو۔ جب تم صحت مند ہو اور تمہارے سامنے تمہاری ضروریات بھی سامنے آ رہی ہوں۔ مر رہا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ لگا دو، کہتا ہے فلاں اسپتال میں لگا دو، فلاں مدرسے میں لگا دو، فلاں مسجد میں لگا دو۔ ارے میاں مر رہا ہے، تیرا رہا کہاں ہے؟ یہ تو ورثاء کا ہے۔ خرچ وہی خرچ ہے جو صحت میں کر رہا ہے، تندرستی میں کر رہا ہے۔ جب اسے اپنی حاجات بھی نظر آ رہی ہیں پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ اور خرچ کرنے میں مسلمان کو پتہ ہوتا ہے گھاٹا کوڑی تھوڑی ہے، خزانوں میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ جہاں مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں یہ مجھے دے دیا جائے گا، اور صرف دے نہیں دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ ہم بھی تو بینکوں میں رکھتے ہیں نا، ہم بھی تو لاکر میں رکھتے ہیں نا۔ کیوں رکھتے ہیں؟ مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت کام آ جائے گا۔ تو مسلمانوں میں جو زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں نا، وہ بھی لاکر میں رکھتے ہیں، وہ بھی لاکر میں رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے خزانوں میں رکھتے ہیں۔ جہاں زیادہ ضرورت ہوگی کام آئے گا، جو زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں۔
جو زیادہ روشن خیال ہوتے ہیں، جن کی نظریں دور پڑتی ہیں، وہ بھی لوکر میں رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی، رہنا زیادہ ہے، زندگی طویل گزارنی ہے، رہنا زیادہ ہے، تو مسلمان نہیں بخیل ہو سکتا، مسلمان سخی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ اس کا قومی مزاج رہا ہے، آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی سبحان اللہ مسلمان خرچ کرنے میں سب سے آگے